آج کل تو کوئی 2 مہینے پلانے کے بعد پھر ہمارا دوسرے جو دودھ پاؤڈر والا دودھ ہے اس پر گزارا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جتنے بچے چھوٹی عمر میں بیمار ہوتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ اس کو صحیح سکون نہیں ملتا، فطرت کی چیزیں اس کو نصیب نہیں ہوئیں، اس کی وجہ۔ اور دوسرا تحنیکہ، جس کو عربی میں تحنیکہ بولتے ہیں اور ہماری زبان میں گھٹی بولتے ہیں، کہ بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کسی صالح انسان کی گھٹی دی جاتی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پانی کے اندر کھجور کو بھگو دیں اور وہ اثر جو پانی میں آئے گا اس کے ساتھ لعاب ملا کر یا شہد کے ساتھ لعاب ملا کر، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ شہد اور کھجور قدرتی چیزیں ہیں اور قرآن مجید نے ان کی گارنٹی دی ہے کہ یہ نقصان نہیں دیتے۔ ہاں، مثال کے طور پر آدمی کو بخار ہے تو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، اسی طرح اگر کسی کو شوگر ہے تو کیونکہ اس کے جسم میں اب وہ سلامتی نہیں رہی کہ اچھی چیز کو قبول کرے، تو اس کے لیے جس طرح ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس بات کا کہ قوم چلائے گی، شور مچائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بھی پہلے بتا دیا۔ فرمایا کہ اگر کسی انسان کو دیکھو کہ وہ آپ سے باتیں کرتا ہے، ان سے کہو کہ میں نے نظر مانی ہے اپنے رب کی، میں نے بات نہیں کرنی، روزہ رکھا ہوا ہے باتوں کا۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ دیکھیں، غلطی سے بھی بات نہیں کرنی، بھول کر بھی بات نہیں کرنی۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ جب کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یا کوئی فساد ہوتا ہے تو سلام کہہ کر چھوڑ دو ان کو۔ تکرار، مجادلہ، لڑائی، اس میں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ انسان کا غصہ اتر نہ جائے اور اس کے شکوک ختم نہ ہو جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو جتنا بھی تسلی دلاتے ہیں اس کے شکوک اللہ ہی ختم کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے انسان کو۔ اب وہ بھاگتے ہوئے آئے، ان کو کیا پتہ مقام مریم علیہ السلام کا اور مقام عیسیٰ علیہ السلام کا، ان قوم کو بیچاروں کو کیا پتہ، مشرکین لوگوں کو کیا پتہ تھا آپ کی عظمت کا۔ اسی لیے تو وہ تعجب کرتے تھے، وہ کہتے تھے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ہمیں تعجب ہے ہم میں سے کوئی انسان منذر بن گیا، نبی بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کو فرماتے تھے، ان کی قوم ان کو کہتی تھی کہ لَقَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا، کہ ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں، ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں آپ سے، بڑے اچھے انسان ہم سمجھتے تھے آپ کو، یہ گھٹیا کام شروع کر دیا آپ نے دین کی تبلیغ۔ اب دنیا خوش ہو یا ناراض ہو، دنیا ساتھ دے یا نہ دے، راستے روکنے کے لیے دنیا سامنے بھی آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی ناعقلی، نااہلی، نافہمی کی وجہ سے دین کا راستہ روک دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن دور اندیشی سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ دین کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اور آج کل ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ علم فراست کی کمی ہے۔ علم فراست کئی قسم کا ہے۔ ایک علم فراست ہے جو روحانیت سے آتا ہے، تقوی سے آتا ہے، عبادت سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا علم فراست ہے لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو انسان بیٹھا ہو تو اس طرح اس نے انگلی رکھی ہو تو وہ اس کی سوچ کیا ہوگی، اگر وہ پریشان اس طرح بیٹھا ہوا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دل میں کیا بات، ان کے تصورات اور توقعات ہوتے ہیں۔ وہ دنیا سے پڑھا ہو، جو رب کی عطا ہوتی ہے وہ تیر کا نشان ہوتا ہے۔ سامنے انسان آیا نہیں، آپ کے سامنے اس کی ساری ہسٹری آ جائے گی، اور اس کی نیت کا بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو بتا دیتے ہیں اپنے بندے کو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آر پار دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں نظرہ الذی یبصر بہ
यदहु الذی युबतिशु बिही, अल्लाह ताला उसके हाथ में भी मदद फरमाते हैं, जो वो काम करता है वो मजबूत होता है और जैसे वो देखता है उसकी नज़र में ताकत होती है। आगे फरमाया फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुह, बच्चे को उठाकर आती है वह कौम और कहती है क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम अजीब काम किया है, इतना बुरा काम तुमने कर डाला, एक अजीम काम कर डाला बुरे कामों में से। फरमाया या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन तुम्हारे वालिद बुरे इंसान नहीं थे और तुम्हारी वालदा भी बुरी औरत नहीं थी। वालदैन का हमेशा बड़ा दखल होता है, जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के क़िस्से में बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी और हज़रत खिज़र मिलकर उन यतीम बच्चों की दीवार को बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? वकाना, फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, कि उनके वालिद गिरामी बड़े अल्लाह वाले थे और वो वालिद गिरामी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 7वीं पीढ़ी पर थे, 7वीं पुश्त पर थे, 7वें दादा थे, जिनकी बरकत से अल्लाह ताला उन बच्चों की माल की हिफाजत अल्लाह के नबी और खिज़र से करा रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, खिज़र अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया था, अजीम इल्म अता फरमाया था। आगे चलकर फरमाया फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, इशारा किया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने और वो कौम कहने लगी कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, कैसे हम इस बच्चे से बात करें जो इतना छोटा शीरखार बच्चा है, इससे हम कैसे बातें करते हैं? मजाक करती हो हमारे साथ, कैसी बात करती हो? गुस्से हो जाते हैं कि कैसी बात करती हो, कैसा जवाब देती हो, हमारे साथ मजाक न करो। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कैसा जवाब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस लड़कपन के अंदर, बचपन के अंदर जवाब देते हैं, अपनी माँ की सफाई पेश करते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ को बुरा बुला न कहो, जिस तरह हमारी ज़बान में। लेकिन कुरान के सिर्फ यही अल्फाज हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, रब करीम ने मुझे किताब अता फरमाई और नबूवत भी अता फरमाई। इस बचपन के आलम में गुफ्तगू फरमाते हैं। अल्लाह ताला कादिर हैं, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन से ये चीज़ें अता फरमाई। बड़े मौजे तो आगे भी मिले हैं कि युह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के आर्डर से वो इंसान को ज़िंदा कर देते हैं। उब्रिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो कोढ़ की बीमारी होती है उस पर हाथ फेरते हैं, बीमारी ख़त्म, जिल्द की बीमारियाँ ख़त्म। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अजीब मौजज़ा अता फरमाया कि ऐ अल्लाह मैं तेरी कुदरत का नज़ारा करना चाहता हूँ। फरमाया कि परिंदे को लो अपने पास रखो। मुफस्सिरीन ने तो काफ़ी तफसीलें लिखी हैं कि कौन कौन से परिंदे हैं। बहरहाल खुलासा ये है कि परिंदों को फिर ज़िबा करके गोश्त को मिक्स करके पहाड़ों पर डाल दो, फिर बुलाओ। तो यहाँ अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे दिखा दे कैफ़ तुह्यिल मौता, क़ाल अवलम तुअमिन, अल्लाह ताला फरमाते क्या तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो चुका, मानते नहीं? क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए, मैं देख लूँ। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तयरी फ़सुरहुन्न इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्मा उदऊहुन्न यातीनका साया, कि देखो परिंदे कैसे ज़िबा किए हुए दोबारा जिंदा होकर तुम्हारी तरफ उड़कर आएंगे। नज़ारा हो गया, अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखा भी देते हैं। आजकल भी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के हाथों से करामतें भी ज़ाहिर फरमाते हैं और बहुत सारी करामतें हमने देखी हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ رب کریم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم کو، رب کریم نے مجھے مبارک انسان بنایا ہے، جہاں بھی رہوں گا برکت ہوگی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، رب کریم نے مجھے وصیت فرمائی کہ نماز ادا کرتا رہوں۔ سب سے زیادہ مقرب اللہ کا بندہ نمازی ہوا کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم حقوق اللہ کی حفاظت کریں اور اللہ کی مخلوق پر رحم نہ کریں، یہ زیادتی ہے۔ اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، اور حقوق العباد کا تعلق انسان سے ہے۔ اگر ہم نے اس کا حق مارا، اللہ اپنا تو معاف کر دے گا، لیکن انسان کا جو حق ہے اسی سے معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن فرعونیت اور تکبر اور بدسلوکی، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تکبر کو ختم کرو اور ہمدردی ہو، غمخواری ہو۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، نمازی لوگ دیکھیں کیا کام کرتے ہیں۔ بھائی نماز علیحدہ مسئلہ ہے اور اس کا بد اخلاقی علیحدہ مسئلہ ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز تو بری نہیں ہے، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اور سب سے زیادہ قریب انسان اس وقت ہوتا ہے اپنے رب کے جب اپنی پیشانی کو زمین پر ڈال دیتا ہے، انکساری کی حد ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پیدا ہونی چاہیے انکساری، نہ کہ تکبر۔ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ یہی ایک کنٹیکٹ ہے اللہ اور اس کے بندے کا، نماز معراج ہے مومن کی۔ لنک مل جاتا ہے، کال مل جاتی ہے جب اللہ کی دربار میں انسان کھڑا ہوتا ہے، خوشبو لگا کر کھڑا ہو، صاف ستھرا ہو، دل بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، نیت بھی پاک ہو، اور رب کی دربار میں کھڑا ہو کہ سب سے عظمت والی دربار میں کھڑا ہوں۔ جب ہم کسی افسر کو ملنے جاتے ہیں یا کسی فنکشن میں جاتے ہیں، پروگرام شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، تو کپڑے خوبصورت پہنتے ہیں، اپنی شکل شیشے میں دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں سے ملیں گے، میں برا تو نہیں لگ رہا۔ عورتیں بڑا میک اپ کرتی ہیں، مرد حضرات بڑے لباس پہنتے ہیں، تو ان کو ملاقات کرنی ہوتی ہے انسانوں سے۔ جب رب سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، رب کی دربار میں کھڑے ہو کر پھر رب سے باتیں کریں، پھر بڑا لطف آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں گے، ہماری سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ نماز ہے ایک وسیلہ اللہ سے مدد مانگنے کا۔ دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، پہلے رب کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ نے یہ ہمیں طریقہ سکھایا، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیری حمد و ثنا، تو ہے مالک ہے کائنات کا۔ الرحمن الرحیم، تجھ سے رحم طلب کرتے ہیں کیونکہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک تو، یہ وارننگ ہے کہ کنٹرولر میں ہوں، کوئی اور نہیں۔ ایاک نعبد، اعتراف کرتے ہیں تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اعتراف کر لیا اس بات کا تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے اور مدد بھی طلب نہیں کرتے۔ پھر اب ہم نے درخواست ڈال دی رب کی دربار میں، ان تعریفوں کے بعد، ان تمہیدوں کے بعد،